وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے توبہ سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. ترجمہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. لہذا عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہے اور کسی گناہ پر بھی اصرار نہ کرے، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا مصر نہیں کہلاتا، اگرچہ دن میں 70 بار بھی جرم کا اعادہ کرے. یہاں اصرار کے معنی ہیں ایک گناہ کو مسلسل کرنا، اور آدمی اگر چھوٹے گناہ کو بھی مسلسل کرے گا تو وہ بڑا ہو جائے گا. اس لیے کسی گناہ پر بھی مسلسل نہ اڑے اور جلدی سے توبہ کرے اور گزشتہ گناہ کو دلوانے کی کوشش کرے، اور اس طرح سے توبہ کر لے گا تو پہلا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اس طرح اگر پھر ارتکاب ہو گیا، اگرچہ دن میں 70 بار بھی جرم کا اعادہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ پر اڑنے والا نہیں اور گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ استغفار کرنے والا مصر نہیں کہلاتا، وہ دن میں 70 بار جرم کرے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں دن میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں. ہم آپ بھی کوشش کیا کریں کہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں. اللہ رب العالمین کو استغفار بہت محبوب ہے، اور اس طرح سے ہم بچتے بچتے بھی ہو سکتا ہے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی معافی کے لیے درخواست پیش کرتے رہیں. حق سبحانہ و تعالی اپنے ایسے بندوں کو کہ جو 100 بار استغفار کرتے ہیں معاف فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، اور اس طرح سے کثرت سے استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیتا تو اس سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا مجھے نفع ہوتا، اور اگر کوئی دوسرا حدیث نقل کرتا تو میں اسے حلف دے کر پوچھتا، اگر وہ قسم کھاتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا. مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا نقصان کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا پائے گا اور رحم والا پائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
ترجمہ ہے، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں، یعنی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اڑتے نہیں اور مسلسل گناہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغ کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اچھا خدمت حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔ کیا ہی بہترین اجر ہے ان محنت کرنے والوں کا اور نیکی کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، بہت بڑا ان کا کرم ہے۔ گناہ کسی بھی وقت سرزد ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ آدمی ظاہر ہے کہ مجرم ہے، شرمندہ ہوتا ہے، الا یہ کہ بالکل ہی ٹھیک ہو، ورنہ آدمی کا دل اسے کہتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اور اس طرح سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس داغ کو دھلوا لے اور اس طرح سے اپنی گناہ کی معافی چاہ لے۔ اللہ رب کریم زبردست قدرت والے، زبردست کرم والے، وہ اپنا فضل فرماتے ہیں اور اس طرح سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنا۔ توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرے اچھی طرح سے، اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز توبہ پڑھے۔ نماز توبہ پڑھ کے مزید اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، یا اللہ یہ مجھ سے قصور ہوا، یہ جرم ہو گیا، آپ کا مجرم ہوں، اقراری ہوں، آپ معاف نہ کریں گے تو کون معاف کرے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور عاجزی کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، رونے کی سی شکل بناتا رہے، اور اس طرح سے اللہ پاک سے معافی چاہے، اللہ پاک اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، اس کے اس داغ کو دھو دیں گے، اور اس کا اثر ظاہر ہوگا، یعنی توبہ کی قبولیت کا، کہ اس کی طبیعت میں ہلکا پن پیدا ہوگا، جو بوجھ تھا طبیعت میں اور پریشانی تھی وہ دھل جانے کے بعد جاتی رہے گی۔ ہم اور آپ خطا کے پتلے ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، قصور کے بعد دل بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر شرمندگی ہو جاتی ہے، حیرانی پریشانی گھیر لیتی ہے، اور اس طرح سے بالآخر جب توبہ کی توفیق ملتی ہے تو دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر سے اتر گیا، اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اور توبہ اپنے طور پر ایسی کی جائے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ قرآن پاک میں توبہ نصوح کا فرمایا ہے کہ ایمان والے توبہ نصوح کرتے ہیں۔ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو تو توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی گزشتہ پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر حقی قسم ہے تو اس کی ادائیگی بھی ہو، اور اگر حقی قسم نہیں اپنی ذات سے ہی منسلک معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے روبرو بہت گڑ گڑائے اور روئے۔ رونا نہیں آتا تو صورت شکل ہی رونے والوں کی بنا لے، اور معافی چاہے سچے دل سے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو آدمی عام طور سے کہہ دیتے توبہ توبہ توبہ، کان پکڑتے ہیں، ناک پہ انگلی رگڑتے ہیں، دل میں کوئی ارادہ نہیں گناہ چھوڑنے کا، تو یہ توبہ توبہ بیکار ہے۔ اسی طرح سے جس آدمی کا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، وہ آدمی بھی توبہ نصوح نہیں کرتا، اور اس طرح سے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، ورنہ سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی۔
شعر ہے جس کا ایک آدھ مصرع تو ذہن میں آ جاتا ہے، پوری طرح تو یاد نہیں، کہ یہ بارگاہ جو ہے یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، ہی درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں۔ صد بار توبہ شکستی بازا، ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو لوٹ آؤ، اور سچے دل سے توبہ کرنے والا اس کو ندامت ہوتی ہے اپنی حماقت پر، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں، یہاں تو 100 کی مثال دی ہے، ورنہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا عجب عالم ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ توبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ من جانب اللہ بالآخر اس کو ایسی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی توبہ پکی ہو جاتی ہے، یعنی پھر ٹوٹتی، شروع میں ٹوٹتی رہے گی، لیکن پھر آدمی اگر مسلسل اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کرے گا تو وہ اتنی مقبول ہوگی کہ توبہ پکی ہو جائے گی اور گناہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے غالباً، اس میں آئے گا، امید ہے آگے کہیں، کہ باندھی آپ کا کچھ برتن وغیرہ لے کے آئی، پاؤں پھسل گیا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا، آپ کو غصہ آیا، جلدی سے اس نے یہ آیت پڑھ دی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایک مضمون ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو پڑھی آپ کو غصہ آیا تھا کہ اس میں ہے والکاظمین، غصے کو پینے والے، تو خاموش رہے کہ آیت پڑھ دی، والعافین عن الناس ارادہ تھا کہ کچھ کہیں تو اس پر پڑھ دیا والعافین عن الناس، وہ بالکل درگزر فرما دیا اور فرمایا کہ جا اللہ کی رضا کی خاطر آزاد۔ کیا اونچی سوچ تھی کہ ایک تو نقصان ہو گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، اور اوپر سے کیسا کام بن گیا اس کا، یہ دیکھ لیجئے کہ شر کے اندر خیر کو اللہ پاک نے چھپا دیا۔ اور حقیقت ہے کہ ان حضرات کی سوچ بڑی اونچی تھی، اور یہی سوچ ہر اس آدمی کی ہو جاتی ہے، ہر اس عورت کی ہو جاتی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول سے صحیح اور قوی تعلق ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں بندیوں میں ایسے بہت ملیں گے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ وہ درگزر سے اس قدر کام لیتے ہیں کہ اپنے ملازمین کو، ماتحتوں کو کہنا چاہتے ہیں لیکن مربت کی وجہ سے نہیں کہتے، درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت ہے کہ ایسا ضرب عطا فرماتے ہیں ان کو وسیع تر کہ درگزر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ان کی عزت بھی بڑھتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح جسم سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عظمت اور عزت کی قسم کہ میں اپنے بندے سے توبہ کو نہیں روکوں گا یہاں تک کہ مرتے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگے۔ یہ آخری وہ ہے کہ آدمی کی جب سانس اکھڑ جائے تو اس وقت پھر اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے
تو سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے جس کو نظر کا عالم فرمایا ہے، چوتھے پارے میں آخری میں اس کا ذکر بھی ہے، تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور آدمی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ البتہ سانس اکھڑنے کے بعد اور نظر کا عالم شروع ہونے کے بعد کہ جب برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں تو اس وقت پھر آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کالعدم ہے، مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ فرعون نے توبہ کی تھی اس وقت جبکہ اس کا معاملہ بالکل چوپٹ ہو گیا تھا اور نظر کے عالم میں پہنچ گیا، اور اس طرح سے اس کو پکا نظر آ گیا کہ بس اب میں دنیا سے گیا۔ تو جب اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے۔ 40 برس تک تجھے سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، پیغمبر معجزے دکھاتے رہے، کتنے پیار اور محبت سے تجھے اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، لیکن تیری سمجھ میں نہ آیا، تو اب ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ اب تیرا ٹھکانہ جہنم۔ تو اس لیے نزع کا عالم جو ہے یہ آخری سمجھ لیجئے کہ وقت ہے، اس سے پہلے پہلے آدمی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہے۔ ہم روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیا کریں، اور کچھ رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیا کریں، اور 2 رکعت کم سے کم حاجت کی پڑھ لیا کریں، شکرانے کی جتنا بھی زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عنایتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں آپ کو کیسی کیسی نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے، اور خصوصاً سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، جس میں اللہ پاک نے ہمیں آپ کو محض اپنے فضل سے مالا مال فرمایا، بغیر کسی استحقاق کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ تو اس لیے نماز شکرانہ جتنا بھی موقع لگتا کا کریں، پڑھتے رہا کریں، اور اس طرح سے روزانہ کم سے کم میں نے عرض کیا ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ تسبیحات کے درجے میں استغفار کثرت سے کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد چند مرتبہ ضرور استغفار کر لیا کریں۔ ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، نماز جب پڑھ لیا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور استغفار فرماتے تھے۔ اور اس میں اس بات کا اقرار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور ہم نے جو عبادت کی ہے ہمیں یہ گھمنڈ نہ ہو جائے کہ ہم نے بہت کچھ تیر مار لیا، ہم نے بڑی زوردار عبادت کر لی۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کی جو شایع نشان عبادت ہے ہم تو کر نہ سکتے، اپنی عبادت پر بھی ہم شرمندہ ہیں، اور آپ سے معافی چاہتے۔ تو اس میں عاجزی کا پہلو غالب ہوتا رہتا ہے، اور اپنی عبدیت کا احساس اور اظہار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو 3 دفعہ کا ہے، ویسے اور بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا، اور اسی کے ساتھ درود شریف کا ورد بھی کثرت سے کیا۔ رات کو سوتے ہوئے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے میں نے چند دن پہلے بھی، رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے دھیان کر کے تھوڑی سی دیر بستر پر بیٹھ کر اور معمولات ادا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے تو اپنے تہبند کے پلو سے بستر کو جھاڑ لیا، اگرچہ آپ کا بستر مبارک ظاہر ہے کہ وہ صاف اور ستھرا ہوتا تھا، سادہ تھا لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا، پھر بھی آپ کی سنت ہے اور آپ کی تعلیم ہے کہ تہبند کا پلو تھوڑا سا لے کر اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ آپ اور ہم بھی اس سنت کو زندہ کر لیا کریں، اور اس طرح سے اس کے بعد کچھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دل میں یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات آج کی آخری رات ہو،
الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا اول اور آخر اور آل عمران کی آخری آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض وغیرہ یہ یاد ہوں تو، اور سورہ حشر کی آخری آیتیں، اور اسی طرح سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ دونوں آیتیں اور اس طرح سے یاد ہو اور ہمت ساتھ دیتی ہو تو سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان شریف، سورہ واقعہ، سورہ ملک۔ ویسے سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کا زیادہ فرماتے ہیں، بہرحال جو بھی سہولت ہو سکے کچھ صورتیں پڑھ لیا کریں۔ سورہ ملک جو ہے خاص طور سے رات کے وقت پڑھنا عذاب قبر سے حفاظت کا سامان اور ذریعہ ہے، تو سورہ ملک پڑھ لیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی جو ہے اس کو بھی پڑھ لیا کریں، یہ بہت فوائد کے حامل ہے، اور ویسے بھی اس کو پانچوں نمازوں میں نماز کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں، اس کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں، اور اس میں من جملہ اور ثمرات کے عذاب قبر سے حفاظت ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ بالخیر کی امید ہے۔ دنیاوی بھی اور دینی بھی بہت سے معاملات میں حفاظت کا ذریعہ اور باعث اللہ پاک نے اس آیت الکرسی کو عطا فرمایا، وہ پار کے یہ تلاوت کریں، اور اسی طرح سے موقع ہو تو سورہ مزمل پڑھیں، اور اما سالون، اور آخری چند چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ، اور پھر آخر میں معوذتین پڑھ لیں، یعنی سورہ فلق اور ناس، اور اس کے بعد پھر کچھ اور معمولات پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، ایک تصویر کم از کم درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف جو ہے میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ، کتاب سے بھی آپ کو فضائل میں سنا چکا ہوں، کم سے کم 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا وقت نہیں ملتا ہے تو وقفہ کر لیں اس میں، یعنی قسط بار پڑھ لیں، کچھ تھوڑی سی پہلے پڑھ لیا کریں، کچھ اس وقت پڑھ لیں، ورنہ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ تو ضرور کریں۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی جو معمولات وغیرہ ہوں، آیت کریمہ، دعائیں، اور پھر مصنون دعا پڑھ کر لیٹ جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، کبھی استغفار پڑھتے رہے، پھر درود شریف پڑھنے لگ گئے، پھر کلمہ شہادت پڑھنے لگ گئے، پھر کلمہ طیبہ پڑھنے لگ گئے، اس طرح سے پڑھتے پڑھتے سو جائے گا، اس لیے کہ اس کائنات میں نہ جوان کا بھروسہ ہے نہ بوڑھے کا۔ ابھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہم روز جنازہ پڑھ رہے ہیں، بعض دن تو 2 جنازے آ جاتے ہیں، وقت مقرر ہے، اس سے نہ ایک پل پہلے اور نہ ایک پل بعد، اور اس طرح سے ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، آگے پیچھے بالکل نہیں ہوا، تو تیاری کرتے رہیں، اور اس طرح سے پھر اللہ پاک کا نام لے کر کلمہ کلام پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ ویسے دوسری حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد کرانے کی روزانہ فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، نماز، روزہ وغیرہ اور ذکر، اذکار، تلاوت، مختلف نوافل نمازیں یہ پڑھتے رہا کریں، نیکیاں کرتے رہا کریں، استغفار، درود شریف وغیرہ، کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ وغیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح، تاکہ نیکیاں ہوتی رہیں، اور اس طرح سے کم دن بھر میں 360 مرتبہ نیکیاں ہو جائیں، تاکہ ہر جوڑ جو ہے اس دن جہنم سے آزاد ہو جائے، اور روز کے روز یہ معمول جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ پاک و صاف رہو، اور اگر جس دن انتقال ہوا ہے تھوڑا بہت جو ہے کچھ غفلت ہو گئی تو تھوڑا سا حساب باقی رہے گا، ورنہ زیادہ معاملہ صاف ہوگا۔ اول تو دیکھا یہ ہے کہ جو اپنا حساب پچھلا صاف رکھتا ہے تو جس دن جانے لگتا ہے اس دن کا بھی صاف پڑ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جا رہا ہوں تو حساب باقی رکھ کے کیا کروں۔ تو غرض یہ ہے کہ عرض کرنے سے کہ نماز توبہ
اور اسی طرح سے نماز شکرانہ، نماز حاجت، اور جو نوافل مسنون ہیں ان کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور بات یہ ہے جب کام شروع کر دیتے ہیں تو کام سب ہوتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس کی ایک مثال طالب علم کی زمانے کی ہے، بالکل شروع۔ بچہ یا بچی جب اس کو اسکول میں مدرسے میں داخل کریں، اس کا ماحول تھا کھیلنے کودنے، کھیل کود سے سروکار رہتے۔ جب اس کو مدرسے میں یا اسکول میں داخل کیا تو ماحول بدل گیا۔ اب وہ بچہ یا بچی اسکول میں مدرسے میں جاتے ہوئے روتا ہے، میں نہیں جاتا، کیونکہ کھیل کود کا ماحول چھوٹ رہا ہے۔ نئے ماحول میں چلے گئے طبیعت لگتی نہیں۔ 2 دن 4 دن ماں باپ پیار کریں گے، اس کو چیز دلائیں گے، کچھ پیسے دیں گے، اس طرح سے اس کو بہلا پھسلا کے بھیجنے لگے، پہنچا کر آئیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا چند دن کے بعد طبیعت مانوس ہو گئی اس ماحول سے، اب بچہ بچی جو ہے پڑھنے جانے لگے۔ شروع میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جی یہ تو لکھنا پڑھنا اور یہ کچھ آتا نہیں ہے، کیسے آئے گا؟ لیکن جب لگے رہتے ہیں تو ہمت مردہ مدد خدا کا مضمون ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس بچے بچی کو لکھنا بھی آنے لگتا ہے، پڑھنا بھی آنے لگتا ہے۔ شروع میں وہ توڑ کے لکھے گی اور لکھے گا، اور اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ توڑ کے پڑھے گا، اور اس طرح ہوتے ہوتے اللہ پاک کی شان نظر آئے گی کہ لکھنا پڑھنا آرام سے آ جائے۔ پھر کام شروع ہو گیا، اب اگلی کلاس جو ہے وہ بڑی بھاری معلوم ہوگی، بڑی مشکل ہوگی۔ پہلی کلاس بڑی اچھی تھی، لیکن جب دوسری میں گئے وہاں محنت کی، پہلی کلاس حلوہ معلوم ہونے لگی۔ میٹرک پڑھنے والے کو سے کہا جائے کہ پہلی کلاس دوسری کلاس، ارے وہ کوئی کلاس ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ دم گھٹتا تھا، طبیعت گھبرایا کرتی تھی پہلی کے اس میں بھی، اور اب کہہ رہا ہے کہ پہلی کلاس کوئی کلاس ہے، وہ تو بالکل ہلکا ہے۔ ماحول بن گیا، اکتاہٹ ختم ہو گئی، اجنبیت ختم ہو گئی، کام میں لگا ہوا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ڈگریاں لے لی، اسکول سے فارغ ہوئے، کالج گئے، کالج سے فارغ ہو گئے، یونیورسٹی گئے، وہاں سے ڈگریاں لے لی، اور اب ملازمت کی تلاش ہوئی، ملازمت لے لی، یعنی ملازم ہو گئے۔ ماحول تھا پڑھنے پڑھانے کا، ملازمت ملی، دفتری کام ملے، اب وہاں طبیعت لگتی نہیں، گھبراتی ہے۔ شروع میں بتکلف آدمی لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد اس کا ایسا معمول بن جاتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک شام تک جب تک بھی ڈیوٹی ہے وہ کام کرتا ہے، اور اکتاہٹ بھی ختم، گھبراہٹ بھی ختم، اور تکان بھی ختم، سارے طرح سے سکون اور آرام سے کام کرنے لگتا ہے۔ زندگی میں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال لگاتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے۔ اب جو ریٹائر ہو تو کہتا ہے جی دل نہیں لگتا، فرصت کی زندگی بیکار زندگی ہے، مصروفیت تھی، صبح اٹھتے تھے، دفتر جاتے تھے، کام کرتے تھے، لگے رہتے تھے۔ تو اب کرنے کا مقصد ہے کہ شروع میں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے اتنی ساری باتیں بتا دی کہ روز کیا کرو، تو گھبرائیے گا نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دیجیے، اور معمول بن جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی کرانی نہ ہو۔ جس کو کھانے کے اندر دقت ہوتی ہے، کھا نہیں سکتا، اس کو دوسرے جب کھاتے ہیں اس کے سامنے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے، یہ کیسے کھا لیتا ہے، ہم سے تو نہیں کھایا جاتا۔ لیکن جو کھانے والا ہے اس سے پوچھیے، اس کو کوئی گرانی نہیں ہوئی، اس نے منہ خوب چلایا، حالانکہ منہ اتنے اس نے ہلنا جو ہے اس سے دکھنا چاہیے تھا، لیکن پتہ بھی نہ چلا۔ 3 روٹیاں 4 روٹیاں 5 روٹیاں کھا گیا اور جبڑا ہلتا تھا، لیکن کوئی تکان نہیں، کوئی اس میں تکلف نہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ اور ہم بالکل گھبرائے نہیں، کام شروع کر دے۔ میں مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں کہ صبح سے رات تک کے معمولات بنا لیے،
اور آسان جو ہے اس کے اندر مختصر سی کتاب حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا پچھلے جمعے بھی تذکرہ کیا، علیکم بسنتی جو ہے، اس کے اندر آپ نے حضور کی ساری سنتیں صبح سے شام تک کی ذکر کرنا ہے، اور تفصیلات کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ بچتی تھی، اور بھی اس کے علاوہ بزرگوں کی بات کتابیں، لیکن اس کے اندر آپ کو سارا سب کچھ دین مل جائے. اس لیے اب جب کام شروع کر دیا تو آپ اور ہم یہ دیکھیں اپنی زندگی کتنی گزار چکی اور اللہ کی شان گزر رہی ہے. مجھ سے بعض وقت میرے دوست احباب محبت والے دکان پر جانے پر کہہ دیتے ہیں جی آپ کو بڑی تھکان ہو جاتی ہوگی، صبح اتنی دور آتے ہیں پھر جاتے ہیں اور پھر یہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں، آپ وہیں کچھ حساب کتاب کر لیجئے قریب ہی. اب یہ بات نہیں ہے. میں تو یہاں سے لیاقت آباد بھی جاتا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ملازم ہیں، صبح یہاں کراچی سے چلتے حیدرآباد جاتے ہیں ڈیوٹی کے، نواب شاہ جاتے ہیں، میرپور جاتے ہیں، اور اسی طرح بیچ میں چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں. روزانہ صبح جانا اور شام کو آنا. اسٹیل مل یہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں کراچی سے؟ جو وہاں روز نہیں جاتا وہ کبھی جانے والا وہ اتنی دور ہے، اس میں تو ہڈیاں پسلیاں ساری دب جائیں گی. اور جو روز جاتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے اسٹیل مل، اس کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا. تو معمول بنا لینے پر آپ کو کرانی نہیں ہوگی، اور کبھی کبھی کے معاملے میں پھر کرانی ہوگی. اس لیے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر لیجیے، اور کام شروع کر کے لگے رہیے. آپ پلٹ کر نہ دیکھیے تو آپ میری بات جو ہے اس کو انشاءاللہ اسی طرح پائیں گے جس طرح آپ کر رہا ہوں. کام ہوتا جائے گا تو کام کا نام ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے ان کے لیے جن کو طلب ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے بن کر لیتے رہیں، مانگتے رہیں اور کام کرتے رہیں، ان کی خدمت میں ان کے دربار میں پیش کرتے رہیں، عاجزی کرتے رہیں، ان کا کرم ہوتا رہے گا. اسی طرح سے صبح شام پورے ہو جائیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر عزیز یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ایک طرح سے یہ رات دن دیکھ رہے ہیں آپ کے آدمی 100 سال 70 سال 80 سال رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ان تمام کاموں میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض آدمی سوچتے ہیں کہ سارے یہ کام عبادت کے بہت اہتمام کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ جب فرصت ہو جائے گی جب انجام دیں گے جب کریں گے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ بھئی جس طرح دنیا کے اور کام لسٹم پسٹم کرتے ہو، اسی طرح یہ بھی لسٹم پسٹم کرتے رہو اور تھوڑے تھوڑے میں ہی کام ہو جائے گا. کھانے کے لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ یکسوئی ہوگی، سکون ہوگا، دل خوش ہوگا تو جب ہی کھانا کھائیں گے. بعض اوقات دل بالکل نہیں چاہتا لیکن بھوک لگ رہی ہے، زبردستی کھاتے ہیں. دفتر جانے کو بعض اوقات دل نہیں چاہتا، سستی بہت آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن دفتر جانا ضروری ہے تو کسل کے باوجود بھی جانا ہوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی آ رہی ہے، ہمت کر لیں، آنے دے سستی کو، نماز پڑھ لیں. اسی طرح سے نماز کے سلسلے میں فرائض کو جو اہمیت اللہ پاک نے دی ہے اس اہمیت کو برقرار رکھیں، اور واجبات اور سنن مستحبات ان کا بھی اہتمام رکھیں. وقت نکل جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. اگر سستی کی تو شیطان ایک دو دفعہ میں ایسی سستی ڈال لے گا، کہے گا کہ بس چھوڑ دیا تو چھٹی کرو اب، تو اس میں کام پھر رہ جائے. اور اگر کرتے رہے تو اس میں کام ہو جائے گا. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو بہلاؤ سکھلاؤ، یہ گڑبڑ کرتا ہے.
پھر فرماتے تھے مثال دے کر، رات کو آنکھ کھلی، استنجے کا تقاضا ہوا، استنجے کو گئے اور استنجا کر کے جب لوٹے، نفس اور ضمیر کی باتیں ہونے لگی، آنکھ تو کھل گئی ہے تہجد کے وقت، نفس کہنے لگا سو جاؤ، اور ضمیر کہنے لگا اٹھتے ہو تو کچھ اللہ اللہ کر لو، دونوں کی کشمکش ہونے لگی۔ چنانچہ نفس نے کہا سو جاؤ، ضمیر نے کہا ایسا ہے کہ اٹھے ہو تو صرف وضو تو کر لو، پاک ہو کے سو جاؤ۔ وضو کر لیا، اچھا نماز نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں۔ جب وضو کر لیا، فرمایا کہ جب وضو کر ہی لیا ہے تو اللہ اللہ بھی کر لیں گے، چلو زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر تسلی دی اور سمجھایا نفس کو، جب 2 پڑھ لی ہے تو 2 اور پڑھ لی، جوڑا جوڑا ہو جائے گا۔ 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، اب اس کے بعد اس کو اور بہلایا پھسلایا کہ 2 اور پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، پھر معلوم نہیں زندگی میں ملے کہ نہیں ملے۔ 2 اور پڑھ لی تو پھر اور 2 پڑھ لی، اس طرح سے 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، 12 پڑھ لی، نفس کو بہلا کے تسلی کے ساتھ آدمی جو ہے پھر آگے لگا رہے، دعا مانگ لی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اب لیٹ جاؤ۔ ضمیر کہنے لگا آپ لیٹ کے کیا کرو گے، اللہ اللہ کرتے رہو صبح تک، بعد میں دیکھی جائے۔ فرماتے تھے کہ اس کو پہلا فیصلہ اور اس طرح سے کام نکال، اور اگر اس کے بہکائے میں آ گئے تو پھر لمبے لیٹ جاؤ۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے جو کرنا ہے اس کے لیے ہمت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت ہے اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں ایک تاثیر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمیں آپ کو اللہ پاک نے یہ ماحول عطا فرمایا، محض ان کا فضل ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں ایک شاگرد تھے، وہ باعث اور سبب بنے، اب نہ جانے کہاں ہیں وہ، لیکن باہر غیر سبب وہی بنے اس سلسلے کے شروع کرانے کے، اور اس کے بعد وہ تو بھاگ گئے، لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ سلسلہ جاری ہو گیا، یعنی درس و تبلیغ۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ اگر تھوڑا سا کوئی سلسلہ شروع کر لیں صبح کے وقت تو بڑا اچھا ہو جائے، 5 منٹ 7 منٹ ہم بھی بیٹھ جایا کریں، کچھ باتیں معلوم ہو جائیں۔ وہ تقاضا کرتے رہے، میں نے کہا اچھا سوچوں گا، پھر کچھ دن بعد پھر تقاضا کر دیا، میں نے کہا بہت اچھا، پھر رائے مشورہ کر کے کچھ کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ پہلے قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک خواب دکھایا اللہ پاک نے، ہمارے ایک کرم فرما تھے، نمازی تھے، بہت محبت والے تھے ان کو، اور اس میں بڑا اشارہ نظر آیا واضح، تو اس کے بعد سے پھر یہ حدیث شریف کے درس کا بھی سلسلہ شروع ہوا، وہاں فیڈرل کیپٹل ایریا میں جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا جب یہاں آئے تو یہاں بالکل شروع سے ہی کام شروع کر دیا۔ تو شروع میں تو ایسا تھا یہاں بھی اور وہاں بھی کہ صبح کے وقت میں تھوڑی سی دیر بیٹھ جاتے تھے، 15 منٹ 10 منٹ 12 منٹ جیسے بھی، اور اس کے بعد پھر جس کسی کو اشراق کے لیے بیٹھنا ہوتا تھا اپنے اپنی مرضی سے بیٹھتے تھے، اور میں بھی مسجد کے صحن میں ایک طرف کو ایک درخت تھا فلخن کا، اس کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، اپنے پڑھتا رہتا تھا، اشراق پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہاں بھی ایسے ہوتا تھا کہ شروع میں چند منٹ کا درس رہا، پھر کبھی کبھی اللہ پاک کی مہربانی ہونی تھی کہ کبھی کبھی دیر ہو گئی باتوں، درس لمبا ہو گیا، گھڑی دیکھی تو ارے اشراق کا وقت ہو گیا، چلو اشراق پڑھ کے چلو۔ وہ ایک طرح سے 2-4 دفعہ جو ہوا تو اللہ پاک نے کرم فرما دیا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بنیاد ہو گیا بیٹھنا، اور پھر ماحول بن گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت رہے، ان کا کرم رہے، نظر بد سے محفوظ رکھیں کہ صبح جو ہے وہ ان کی خاص مہربانی ہے کہ اشراق تک ہمیں آپ کو بٹھا لیتے جس کسی کا بھی جی چاہے، اور ہمارے بزرگوں نے نصیحت فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم نے خاص طور سے جب یہ یہاں میں آنے والا تھا، بلکہ آ گیا تھا اور کام شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت نصیحت فرمائی تھی۔ اسی طرح ہمارے حضرت پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیشہ تاکید فرماتے تھے اور نصیحت فرماتے تھے، افراد پر کبھی نظر نہ کرنا،
حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان سننے والا نہ ہو تو دیواروں کو سنا دے، کبھی افراد پر نظر مت کرو۔ ہمارے بیان میں کتنے آدمی ہیں، 2-4 ہیں تو چھوڑو، زیادہ ہیں تو لفاظی کرو، کبھی افراد پر نظر نہ کرنا، نظر اللہ کو کرنا۔ یہ بڑی زبردست تاکید کے ساتھ نصیحت فرمائی میرے دونوں بزرگوں، اور حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے وفات کے بعد ایک جگہ میں پہنچا آپ کی خدمت میں، تو پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے سلسلہ ہے، یہاں منتقلی ہو گئی ہے اور اب یہ سلسلہ، فرمایا کہ تھوڑے دن رک کر پھر کام شروع کرنا، اور افراد پر نظر نہ کرنا، نظر اللہ پر کرنا، یعنی اللہ کی رضا مقصود۔ آدمی ایک بھی بیٹھے تو دین کی بات کر لے، اور پھر فرمایا کہ اگر اخلاص ہوگا، اللہ پر نظر ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں کے ایسے کتنے واقعات ہیں، فرمایا کہ اس کا مصداق ہو جاتا ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفلوں کو آباد رکھیں، دین کا کام اللہ پاک لیتے رہیں، ان کی مہربانیاں رہیں۔ تو اشراق کا اس طرح سے ہمارا معمول بن گیا۔ اب جس کسی کو بھی بیٹھنا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کوئی گھیرا گھوٹی نہیں ہے اور کوئی ترغیب نہیں ہے کہ جی آیا کرے آپ اور بٹھایا کرے ہم آپ کو، زبردستی کوئی نہیں۔ جس کسی کا دل خوش ہوتا ہے، بات سننے کو جی چاہتا ہے، بیٹھے اور سنیں، اور جو کچھ بھی اللہ رسول کی تعلیمات ہیں اور بزرگوں سے سنتے ہیں، کام کی باتیں ہیں، وہ آپ تک پہنچاتا ہے، اور اسی میں مجھے بھی بڑا نفع ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ اللہ پاک نے کرا دیا، تو صبح کے وقت میں قرآن پاک کا، اور شام میں بعد عصر یہ حدیث شریف کا، اور جمعے کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ عصر سے مغرب تک کرا دیتے ہیں۔ آپ حضرات کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اس طرح سے ذرا وقت زیادہ ہو جاتا ہے، مستورات بھی آتی ہیں، ان کو بھی نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ کرم ہے، اور اس سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو دین پر پکا کر دے۔ تو اس کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ماحول جب بنتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک تحدیث نعمت کے طور پر مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں چودھری صاحب، ان کے ایک عزیز آئے پنجاب، اور صبح کی نماز پڑھی، 10 منٹ بیٹھ گئے۔ یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ایک نووارد ہیں۔ درس سے فراغت کے بعد عام طور سے اشراق کا اعلان کر دیتا ہوں، تو انہوں نے اعلان سنا تو کہنے لگے، بڑے سادے آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ جی یہ کیا آپ نے اعلان کیا اور یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم 2 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ لیں، تو ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب ہم سب جو ہے اس طرح روز بیٹھتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بھی پڑھ لی۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد عام طور سے جمعے کے علاوہ معمول ہے، نماز جب فرض ہو چکتے ہیں تو ادھر چلا جاتا ہوں، وہاں نماز پڑھتا ہوں۔ وہاں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ادھر ستون کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دیکھتے رہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، پھر نیت باندھ لیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر نیت باندھ لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے تو نہیں پوچھا، انہوں نے باہر نکلتے نکلتے پوچھنے لگے کہ یہ امام صاحب جو ہیں سلام پھیرتے ہیں، نیت پر نیت باندھتے ہیں، نماز پر نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ جی تو امام صاحب ہی بتائیں گے کون سی پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں نے سلام پھیرا تو میں سمجھ گیا کہ چودھری صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ پھر وہ ذہن میں ہی میں بھی چلا گیا، سلام دعا گئی، جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جی میں یہ پوچھ رہا تھا ان سے، یہ تو کچھ بتایا نہیں انہوں نے، کہنے کہ وہی بتائیں گے۔ میں نے کہا یہ میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتے ہیں تو اس طرح سے سامان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں بتایا میں نے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل کم سے کم پڑھ لے تو 12 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ پڑھتا ہوں اور کچھ شکرانے کے بھی پڑھتا ہوں۔
اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن سے وہ پڑھنے لگے، صبح اشراق پڑھ لیں، شام کو ابابین پڑھ لیں، اور اس طرح سے وہ 4-5 دن رکے، کہنے لگے مولوی صاحب میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی جا کے کیا کریں گے، جمعہ بھی پڑھ لیں ہمارے یہاں، 2-4 دن اور رک جائے، ابھی جمعہ آ رہا ہے۔ بہت اچھا جی، جمعہ بھی پڑھ گئے، یہاں دیکھا ماشاءاللہ آپ حضرات کی رونق۔ اب جو یہاں سے گئے گاڑی رکھ کر، نمازی پکے ہو کر، ہم نے اور بھی باتیں سمجھا دی تھی، اشراق، چاش، توابی، تہجد، چیزیں کان میں ڈال دی ان کے کہ کوشش کرنا اس کا معاملہ ہو جائے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ جو یہاں ٹھہرے تو اس میں کچھ پکا کرنے کی کوشش کی۔ اب جو وہاں گئے تو کندھے پہ رومال، مولویوں کا لباس، اور نماز کا ٹائم ہو اور مسجد کا ہو۔ بیوی نے ان کے جو یہاں عزیز ان کے ہیں چودھری صاحب، جب وہ گئے وطن تو ان سے کہا کہ جہاں آپ کے مولوی صاحب ہیں محلے میں اور یہ گئے تھے وہاں نمازیں پڑھتے تھے، تو ان سے سلام بھی کہنا اور شکریہ ادا کرنا کہ ہمارے شوہر کا معاملہ بڑا اچھا ہو گیا، اور اب ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، پہلے کبھی جاتے نہیں تھے، جبکہ خود مسجد بنوانے والے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، کندھے پر رومال رہتا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی بھلائی کی بات آپ تک پہنچاتا ہو، دل خوشی سے اور خیر خواہی سے اس کو لے لیجئے اور لگے رہیے۔ میں بھی اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ لگا رہوں، تاکہ ہماری آپ کی آخرت سنور جائے، ان کا کرم ہو جائے، گناہوں سے بچے، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، دل کا، دماغ کا، ہر طرح کا گناہ، اندر کا اور باہر کا، اس سے پوری کوشش کریں بچنے کی۔ اس کے باوجود بھی توبہ اور استغفار کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ جو میں نے معروضات کی ہیں ان پر توجہ فرمائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کایا پلٹ جائے۔ میں نے آج جمعے میں ایک واقعہ سنایا ہے، حضور کے غلاموں کے جو انداز ہے، حقیقت ہے، جو شعر پڑھتا ہوں اس کا بالکل مصداق ہے۔ ہم آپ ایسے ہو کر دیں، ہمارے استادوں کے استاد بہت مشہور ہستی ہیں، علامۃ العصر ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے پائے کے یہ بزرگ اور عالم، فقیہ، محدث، بہت زبردست۔ تو اللہ پاک نے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اس قدر نور عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ سفر فرمانے کے لیے اسٹیشن پر جو گئے تو بہت شاگرد آپ کو رخصت کرنے گئے، ریل کے آنے میں دیر تھی تو ایک جگہ آپ بیٹھے، آپ کے شاگرد بھی حلقہ لگا کے بیٹھ گئے، جم گٹا لگ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر تھا ہندو،
رات کا وقت دیکھا کہ بہت آدمی جمگٹا لگائے بیٹھے، تو رات کا وقت تھا، پہلے لائٹیں ہوتی تھی، اب بھی اسٹیشن پر آپ دیکھیں گے لائٹیں ہوتی ہیں، بہت سے علاقوں میں لائٹیں دکھاتے ہیں، اور یہ لال بتی اور ہری بتی کا تو مستقل معاملہ ہی ہے۔ باہر کے اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کون لوگ ہیں آپ لوگ، کیسے بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ ہمارے استاد ہیں، وہ سفر کرنے والے ہیں، ریل آئے گی تو جائیں گے۔ تو وہ بوڑھے آدمی تھے، آدمیوں کو چیرتے ہوئے حضرت مولانا کے سامنے پہنچ گئے اور لائٹ آگے کر کے حضرت مولانا کا چہرہ دیکھا، کتنا نورانی تھا، چہرہ دیکھتے ہی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور کہا کہ دیکھا خوب غور سے، اور کہا کہ مولانا مجھے آپ مسلمان کر لیجیے، اگر آپ جیسے نورانی چہرے والے نہ ہوتے تو ہم جیسے کافر مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے، ان کی زبردست باتیں اور ان کی صحبتیں، ان کی نورانی صورتیں، تو حقیقت یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم آپ کے ان غلاموں میں پوری طرح سے شامل ہو سکیں۔ اور پھر آپ اس شعر کو دیکھ لیجئے، حضرت مولانا پر بھی دیکھیے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ غلامی کا شرف بڑا پیارا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے زیادہ کسی کی غلامی قابل فخر نہیں ہے۔ جس کسی کے دل میں جس کی عظمت ہوگی، جس کی محبت ہوگی، وہ اسی کی غلامی کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس دل کے اندر بھر دیجئے، لبریز کر دیجئے دل کو، اور اس محبت کو اول نمبر کی محبت رکھیے اور غالب محبت رکھیے، پھر دیکھیے ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے محبت کرنے والے کو کہ جس دل کے اندر یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جو نور بخشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، اس دل کی وجہ سے وہ سارا سراپا جو ہے وہ بھی معزز اور مکرم اور محترم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں، انوار جاتے رہتے ہیں، جس طرح سے بدعات اور رسومات کے ارتکاب کی وجہ سے نور چھنتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے نور بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، جوان کر لے، بوڑھا کر لے، آپ دیکھیے کہ کس قدر نور ملتا ہے۔ اگرچہ جلدی طور پر رنگت سانولی ہو، بلکہ سیاہ فام ہو، لیکن نور ہے ایمان کا، اعمال صالحہ کا، تو ان کو سیاہ فامی کے باوجود بھی دیکھیے تو ان کے چہروں پر، جسم پر نور چمکتا ہے۔ ہم نے سیاہ فام حرمین شریفین میں بہت دیکھے ہیں، کیونکہ سوڈان کے علاقے سے، افریقہ سے بہت لوگ آتے ہیں حج کے لیے، ایسے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں، اور اسی طرح سفید فام، اور وہ بھی دیکھے ہیں سفید فام لیکن نور ایمان چھنا ہوا ہے، یا ظلمتیں ہیں بدعات و رسومات کی، وہ نور نظر نہیں، یا معصیت کا داغ اور دھبا لگا ہوا ہے، وہ نور کچھ جاتا ہے یا دب جاتا ہے۔ میں راستے چلتا ہوا، اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے، اس قسم کے آدمی نظر آتے رہتے ہیں دونوں طرف، دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھو تقریباً 70-80 سال کی عمر ہے، گاڑی مونتا ہے، اور اللہ رسول کا نافرمان پرلے درجے کا ہے، اس کی اس عمر میں دیکھو حالت کیا ہے، چہرہ بالکل چرمر ہے،
मुरझाया हुआ, बे नूर है, काला स्याह। और ऐसे भी दिखाता हूं और देखता हूं कि जो उम्र रसीदा हैं और अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताबेदार हैं, कि चेहरा खिला हुआ है, नूर ही नूर है। तो इसलिए हम गुनाहों को छोड़ें, गुलामी का शरफ जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया है इसकी कदर करें। हमें तो गुलामी का हुक्म है कि हम गुलामी करें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आपकी एक एक अदा और सुन्नत में अल्लाह की शान है, नूर भर दिया अल्लाह पाक। और आपकी सुन्नत को छोड़ने वाले वो इस नूर से महरूम है और खुलकर ये नूर और जुल्मत ये मरने के वक्त और मरने के बाद सामने आ जाए। गुनाह तो बदतरीन चीज है, आदमी की रूहानियत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाला, और इससे दाग और धब्बे ऐसे लगते हैं आदमी अगर इसको मादी तौर पर देखे तो बर्दाश्त न कर सके, लेकिन चूंकि मादी तौर पर नहीं देखता इस बिना पर उसको बरकरार रखता है, वरना एक लम्हे के लिए तैयार न हो बरकरार रखना। मादी तौर पर अगरचे बाद वक्त चीज जो है वो शरीर नुक्ता नजर से नापाक नहीं, लेकिन आदमी देख भी नहीं सकता। किसी शख्स के जिस्म पर बलगम गिर गया कुर्ते पर, इतनी घिना थी, न वो खुद देख सकता है न दूसरा कोई देख सकता है। कपड़े पर पीक ठूक दी किसी ने, कितनी घिन आती है। कपड़े पर कीचड़ लग गई, कितनी घिन आती है। गंदा पानी गिर गया, कितनी घिन आती है। पेशाब पखाना लग गया, कितनी घिन आती है। ये मादी गंदगियां देखकर आदमी का दिल क्या कहता है, जल्दी से जल्दी इस गंदगी को दूर करो। हमारे एक शागिर्द अपने दफ्तरी काम से बोल्टन मार्केट गए, टावर के करीब जाना था, तो बोल्टन मार्केट पर बिल्कुल एक जालिम ने वैगन से मुंह बाहर को करके और पिचकारी मार दी, और ये नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए स्कूटर पर थे। जाहिर है कि ट्रैफिक का तो रश होता है, बराबर बराबर निकलते निकलते हैं उनके ऊपर पूरी पिचकारी आ गई। घर वहां से दूर के यहाँ मुस्लिम टाउन में क़याम है, और आगे वहां मंजिल पर जाए तो किस हुलिये में जाए, इस हुलिये में कैसे गवारा करें, आप खुद सोचिए। पीक की वजह से कुर्ता पाजामा सारा गंदा हो गया, स्कूटर गंदा हो गया। किस कदर को बे इंतहा परेशान थे तौर पर, और ऐसी हालत में जो दफ्तरी काम था उसके लिए तबीयत बिल्कुल आमादा नहीं। तबीयत ये कह रही है कि ये जल्दी से जल्दी कपड़े जो हैं जिस्म से अलग हो। चुनाचे पहली फुर्सत में वहां से लौट कर ये काम अंजाम दिया। अगरचे रास्ते में देखने वाले देखते रहे, लेकिन मजबूरी। अर्ज करने का मकसद है, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को गंदा कह दिया वो गंदी है इन मादी गंदगियों से भी कहीं ज्यादा। इसलिए गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के सिलसिले में खूब दिल भरकर माफी मांगते रहें। और फिर भी जब तक जिए माफी मांगते रहें, या अल्लाह एक एक गुनाह माफ कर दे। हमें याद हो या न हो, आपको सब याद है, आप हमारे एक एक गुनाह को माफ कर दीजिए। किसी भी गुनाह पर मुआवजा न करना। हमारे छोटे बड़े खुल्लम खुल्ला शुक्र किए सारे आपके साथ। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहेंगे, अल्लाह ताला माफ करना। अलबत्ता इतना है कि किसी गुनाह को अपने लिए सुहाने रूह न बना लीजिए कि उसकी आप रटी लगाए रखें कि वो गुनाह माफ हुआ कि नहीं, माफ हुआ कि नहीं। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी भर के 2 दफा 4 दफा
خوب دعا مانگ لو، عرض و معروف کر لو، معافی مانگ لو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرما لیا پھر ان کے بارے میں یہ کہنا اور سوچنا کہ معاف کیا کہ نہیں کیا، یہ گستاخی ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے چاہتے رہا۔ آدمی اچھی صحبت میں جاتا ہے، اس کا سوچ کا انداز اچھا ہو جاتا ہے، بری صحبت میں جاتا ہے تو انداز برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صحبت بڑی معاون ہوتی ہے، اچھی، آدمی کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور جب کام پکا ہو جائے تو پھر اس کو جہاں کہیں بھی ہو اس کام سے سروکار ہوتا ہے۔ اب بھی آپ حضرات میں کتنے لوگ ہیں جو جماعت کے بہت پابند ہیں ماشاءاللہ، تو کہیں بھی ہوں جماعت کا اہتمام رکھتے ہیں۔ تقریبات میں گئے، وقت ہوا نماز کا اور انہوں نے گھڑی دیکھنی شروع کی کہ جماعت کا وقت آ گیا، اور آس پاس جہاں بھی مسجد ہے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت نہ چلی جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کام شروع کیا، ہمت کی، معمول بنا لیا تو اللہ پاک نے عادت ثانیہ بنا دی، اور اس کام کو انجام دے کر دل دماغ ہلکا پھلکا اور بے فکر ہو جائے۔ فرائض کا بھی پوری طرح اہتمام رکھیے، نوافل کا بھی اہتمام رکھیے، سنن کا بھی اہتمام رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوامر پر عمل جاری رکھیے اور نواہی سے اجتناب جاری رکھیے۔ گناہ جو ہیں یہ سمجھ لیجئے بدپریزیاں ہیں۔ آدمی کو شروع میں اس کا احساس نہ ہو کہ بدپریزی سے کیا بیماری ہو جاتی ہے، لیکن بدپریزی مسلسل کرتا رہے گا تو بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ گناہ کرتے کرتے آدمی بہت برا ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں پچھتائے اور وہ تدارک نہیں کر پاتا تو اس پچھتانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سے اوقات تو اچانک موت اس کو دبوچ لیتی ہے اور مہلت بھی نہیں ملتی ہے توبہ کی۔ آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ سنا رہا ہوں، آج سنا دیتا ہوں کہ پھر یہ بیچ میں آئے گا اور نکل جائے گا، تو آج آپ حضرات سن لیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نفس جب بہکا دیتا ہے آدمی کو، شیطان بہکا دیتا ہے تو ایسے ایسے بدترین واقعات کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل ہلا دیا ہے۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟
کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی معافی اور مغفرت اور عفو درگزر۔ کہنے لگا ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو درگزر بہت بڑی ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے توبہ کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے جوان تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید تھی اور فرمایا او فاسق تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آپ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا وہ خود سلام ہیں، سلام کا مبدا اور منتہا بھی وہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم، ہماری زندگی میں ہم سے جو کچھ بھی قصور ہوئے ہیں ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں
अर्ज़ मारूफ करें। रातों को तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर उनसे अर्ज़ किया करें, वो हमारी खताओं को माफ कर। आप अंदाजा फरमाइए, इस बंदे ने ऐसा कसूर किया जो बड़ा भयानक था, और ये कसूर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना तो आपको भी सख्त गुस्सा आ गया। लेकिन अल्लाह ताला जो गफूर और गफ्फार हैं, रहमान और रहीम हैं, उनके सामने 40 रातों तक और 40 दिनों में रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मारा मारा फिरता रहा। दिल की हालत अजीब हो गई थी, किसी पल चैन न था। अल्लाह ताला को तरस आया और बिल आखिर अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। 40 का आदत वैसे भी बहुत मुबारक आदत है और इसके कितने फजाइल हैं। अल्लाह ताला की जबरदस्त शान है कि इनकी भी तौबा 40 दिन के बाद जो है कबूल। 40 दिन तक जो कुछ भी तड़प रही, तलब रही, पनायत रही, गिड़गिड़ाना रहा और इस तरह से रुजू इल्लाह की कैफियत रही, कुर्ब में हुजूरी में इजाफा होता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने पाक व साफ फरमा कर बिल्कुल करीब कर लिया। और साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगरचे खिताब हुआ इस सिलसिले में कि आपने उसको क्यों धुतकार दिया, वो आपके पास उम्मीद लेकर आया। इस तरह से आपसे जो सवाल किए ये 3-4 ये सवाल आप देख लीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया है, अल्लाह ताला ही मुझे भी और सबको रोज़ी देते हैं, वही सबको माफ करने वाले हैं। और इसी तरह से सारी मखलूक़ात को, मुझे भी और सारी मखलूक़ात को उसी ने पैदा करना है। अल्लाह ताला वही का साथ है। जब बंदे ने गुनाह किया, नदामत हो गई और उस पर अल्लाह ताला से माफी मांगी, अल्लाह ताला ने इस कदर करम फरमाया कि इतना बदतरीन गुनाह भी माफ फरमाया। हम और आप ये सोच लें, हुजूर ने शुरू में इरशाद फरमाया है, 7 आसमान, 7 जमीनें, सारे पहाड़ और इससे भी ज्यादा हो तो अल्लाह ताला की रहमत वो इससे कहीं ज्यादा है। अफ़्व दरगुजर का आलम अल्लाह ताला का बहुत जबरदस्त है। इसलिए हमसे जो कुछ भी कसूर हुए हैं, मौजूदा हैं, तो उन पर भी नादिम होकर जल्दी से छोड़ दें। हम में बाद गुनाह वो हैं कि जो गुनाह की हद तक मुर्तकिब और फिर छुट्टी, लेकिन एक गुनाह दाढ़ी मोड़ने का ये 24 घंटे का गुनाह है। आखिरत को पेश नज़र रखें, अल्लाह और उसके रसूल को और उनके अहकाम को पेश नज़र रखें कि अगर हम दाढ़ी मूंढते रहे, अल्लाह ताला नाराज रहे, हुजूर नाराज रहे, तो हमारा ठिकाना फिर कहाँ होगा। इसलिए ये 24 घंटे का गुनाह जो है, इससे तौबा की बहुत जबरदस्त और जल्द जरूरी। जहां कहीं कोई शदीद मजबूरी हो तो दिल में इकरार मुजरिम नहीं है और तौबा की तौफीक नसीब होती रहे, उनसे खैर की तौफीक मांगते रहिए, वरना बड़ा अंदेशा है। कहीं ऐसा न हो कि यहूद और नसारा के जुमरे में और उनकी जमात में उठा दिए जाएं। और जो भी गुनाह इसके अलावा करते हैं, हर एक को अपना इल्म होता है। मशहूर जुमला है, मन आनम के मन दानम, मैं जो कुछ हूं अपने आप को खूब जाता हूं। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, आपकी सीरत इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह ताला बहुत खुश होगा। जो तलब के साथ इख्तियार करेगा उसकी क्या बात है। जहां मजाक उड़ाने को भी आपकी सूरत इख्तियार की तो आपने उसको अजाब में मुब्तला न किया। फ़िरौन के मुताल्लिक़ मशहूर है कि उसने एक मरतबा जुब्बा पहना, डंडा लिया और हज़रत मूसा
कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के जैसा अमामा बांधा और एक तरह से तकरीर करने लगा लुकनत के साथ अटक अटक के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहा। हाज़रीन थे बहुत सारे चमचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बड़ी तकलीफ हुई, तो या अल्लाह इसको हलाक फरमा दीजिए, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह ताला का एक हुक्म आया, जितने हाज़रीन थे सारे के सारे खत्म हो गए और वो खड़ा रहा। फरमाया कि या अल्लाह मैंने तो इसके लिए कहा था, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। फरमाया कि मूसा ये तुम्हारा मजाक तो उड़ा रहा है, लेकिन हमारे महबूब की एक अदा इख्तियार कर रखी है, इसने इस बिना पर उसको हलाक नहीं किया। अगरचे मजाक उड़ाने की उसमें अंदाज नहीं है, लेकिन है तो हमारे महबूब की अदा। अमामा हमारे कलीमुल्लाह जैसा बात रखा है, डंडा उनकी उसमें लिया है नकल में, जुब्बा हमारे कलीमुल्लाह की नकल में पहना है, इसलिए इनको निकाला। और जहां इखलास के साथ नकल उतारेंगे, मुआफ़क़त और मुशाबहत इख्तियार करेंगे, तो आप देखिए अल्लाह ताला कितने खुश होंगे, हुज़ूर कितने खुश होंगे कि ये हमारे मुत्तबे हैं। और ये एक तभी बात है, और इस चीज को ये काम का नुस्खा है, पल्ले से बांधना चाहिए कि हुजूर की रजा और नाराजगी इसको पेश नजर रखना चाहिए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी मिली तो अल्लाह ताला भी नाराज, दोनों जान में बेड़ा फर्क। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी तो अल्लाह ताला भी राजी, और अल्लाह राजी हुजूर राजी तो काम बन गया और बेड़ा पार। इसलिए हद करता रहता हूं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नौजवानों की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और बूढ़ों की पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ रहे हैं, इस तरह से किसी की मौत का कुछ पता नहीं है, हर एक के पीछे मंडला नहीं। आदमी तैयार है तो मामला बिल्कुल बेफिक्री का है, इसलिए आप और हम जल्दी करें तौबा करने। हालात देखिए, आदमी अच्छा खासा, गुमान नहीं, एक रात वो घर में सोया है और दूसरी रात उसकी जो है वो पाबंदी हो गई, हादसाती सूरत हो गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं गाड़ी के नीचे आ गया, कहीं गाड़ी टकरा गई, कहीं गाड़ी ने टक्कर मार दी, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ, कहीं डूब गए। अखबारों में आता रहता है किस कदर खुश गए साहिल पर, तमन्नाएं लेकर, अरमान लेकर, खाने पकाने लेकर, अजीज व अकारिब लेकर, लेकिन वहां से अजीज व अकारिब जो है वो लटकाए हुए लाशों को लिए हुए हैं। वो जवानी तो है, बच्चे और बच्चियां, तो इस तरह से मौत का कुछ पता नहीं। आदमी गफलत में रहता है और मौत उसके पीछे रहती है। अल्लाह ताला ही करम फरमाए और अच्छी तौफीक दे और उनका करम हो जाए। अल्लाह ताला बड़े करीम हैं, उनसे आप नमाज हाजत पढ़ के एक एक चीज मांग लिया करें। हत्ता कि अगर दीन पर चलने में दुश्वारी महसूस हो, रुकावट महसूस हो, शैतान बहकाए, माशरा बहकाए और इस तरह से दफ्तरी लोग बहकाए, रुकावट बने, ने नमाज हाजत पढ़ी और अल्लाह में से कह दिया या अल्लाह ये इस तरह कर रहे हैं। बच्चे को जब कोई मारता है, पीटता है, बच्चा अपने बाप से जाकर कह देता अब्बा उसने मुझे मारा, बहुत अच्छा बेटा, हम देख लें। बच्चे को इत्मीनान हो गया, बेफिक्र हो गया उस तरफ से कि अब वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे। बच्चे ने अपने अब्बा से शिकायत की और बिल्कुल मुतमईन। इसलिए अल्लाह पाक से जो कुछ भी कहना है, या अल्लाह ये नस बहकाता है उसको आप ठीक फरमा दीजिए, मगलूब फरमा दीजिए, नेकी करने दीजिए और नेकी की तौफीक दीजिए, हमसे नेकी करा लीजिए, गुनाह में ये ले जाना चाहता है या अल्लाह रोकिए। इस तरह से नमाज हाजत पढ़ी और अल्लाह पाक से इल्तिजाएं की। अल्लाह पाक वो करीम हैं कि उनके करम ही करम होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी से बढ़ता है। اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین صاحب کی خوبصورت عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، معلن اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام سرور اور فتنوں سے تمام ارضی و سماوی آفات سے اپنے حفاظت میں رکھیے. اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، بندے ہی رہیں گے. یا اللہ ہم بہت گندے ہیں، ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے، ہماری تمام خطائیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام داغ اور دھبے دھو دیجیے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے. اور یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی بہنوں بھائیوں کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشاہد کی مغفرت فرمائیے، تمام شاگردوں کی، نمازیوں کی، محبین محسنین اور متعلقین کی، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے، نام اعمال کے ہمارے صاف فرما دیجیے. یا اللہ فرشتوں کے علم سے بھی ہماری خطاؤں کو مٹا دیجیے، ہمارے گمانوں سے بھی مٹا دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمیشہ باقی ماندہ زندگی میں توفیق عطا فرمائیے. ہمارے تمام قصور چھوٹے ہو یا بڑے جان کر کے بھول کر کھلا کے چھپ کر ہمارے سارے قصور معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہیں، کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے، ہمارے سارے قصور نہیں معاف فرما دیجیے. ہم سے کسی بھی بات پر نہیں ہم معاوضہ فرمائیے، نہ بربر میں معاوضہ فرمائیے، نہ معاوضہ فرمائیے. اے اللہ پر گزر فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ آپ کریم ہے، کرم فرما دیجیے، آپ رحیم ہے، روز فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، پچھلی امتوں کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے، حضور کی سارے امت کو قائم فرما دیجیے. جن سے آپ کی راضی ہو، حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راضی ہو، ہمیں ان کاموں سے بتا دیجیے. یا اللہ کا آپ ناراض ہو اور حضور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو، آپ کو قلب مبارک اور قدورت ہو. اے اللہ تمام کاموں سے بتا دیجیے. اور یا اللہ آپ ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری تمام خطائیں قصور آپ کے سامنے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے اور یا اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ ہمیں معاف نہ کرے.
دیجیے. جب میں واپسی ہو یا اللہ لکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ اپنا کرم فرمائیے ہمارے زبان سے ہمارے روح سے اپنی یاد جاری فرمائیے. ہمیں ہر عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور قبول فرمائیے. ہر گناہ سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کی حالت درست فرما دیجیے. یا اللہ بڑے گناہوں سے بھی چھوٹے گناہوں سے بھی ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں خیر و بھلائی کر دیجیے. نور و حکمت کر دیجیے. یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن منور فرما دیجیے. مجلہ مظفر فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے متعلقین کو آخرین کو ان کے متعلقین کو اے اللہ حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائیے. بار نصیب فرمائیے. حج مبرور ہوتا ہے مشکور نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے عنایت سے ہم سب کو ہمارا مان فرمائیے. ہم کو دعاؤں کے لیے بھی جس نے بھی کہا ہے سب کی جائے حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے. ہماری بھی جائے حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیجیے. صدقہ وعدہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخرت سے واقعہ کا قبول فرما لیجیے. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.